دشمنوں کے نرغے میں گرے ہوئے ایک نوجوان کی داستان شجاعت، جس کے لیے ناموس وطن کی حفاظت نقد جاں سے بڑھ کر عزیز تھی۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی ہنگامہ خیز زندگی کی سرگزشت ہے جو اپنے ملک کی سرحدوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دشمن ملک کے شاطر ہندوؤں کی سازشوں کو ناکام بناتا رہا، دشمنوں کو ناکو چنے چبواتا رہا۔ سازشی ذہن رکھنے والے ہندوؤں کو ان کی غاصبانہ فطرت کی فصل کاٹنی پڑی۔ آگ جلتی رہی، خون ابلتا رہا اور وہ اپنی مجاہدانہ شان سے آگے بڑھتا رہا۔ جو ہاتھ اس کی جانب بڑھا کٹ کے رہا۔ دشمنوں کی ہر چال خود انہی کے لیے شہ مات بنی۔ محترم جناب اقبال کاظمی صاحب کے قلم سے نکلا ایک شاہکار ناول سرفروش مجاہد انگارے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی نئی قسط اپلوڈ کی جائے فوراً آپ تک پہنچ جایا کرے۔ چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ سسپینس اور ایکشن سے بھرپور اس کہانی کی آج کی قسط میں خوش آمدید۔ کسی طرف سے پانی کے گرنے کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی، غالباً کوئی جھرنا تھا۔ ہم اس آواز کے تعاقب میں چل پڑے۔ ہمیں زیادہ دور نہیں جانا پڑا۔ اس چٹان کے دوسری طرف گھومتے ہی وہ جھرنا نظر آ گیا جو پتھروں میں 2-3 فٹ کی بلندی سے گر رہا تھا۔ ہم اس جگہ بیٹھ گئے۔ موسم میں اگرچہ خاصی خنکی تھی مگر پیاس سے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ میں نے جی بھر کے پانی پیا اور وہیں لیٹ گیا۔ انگوری بھی میرے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مسلسل چلتے رہنے سے ہمیں خنکی کا احساس نہیں ہوا تھا مگر رکنے کے تھوڑی ہی دیر بعد سردی کا احساس ہونے لگا۔ چند روز سے موسم میں بھی کچھ تبدیلی آ رہی تھی اور اس وقت ہم ویسے بھی سطح سمندر سے تقریباً 9000 فٹ کی بلندی پر تھے۔ دبیز سبزے اور تیز ہواؤں سے سردی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ہم پھر چل پڑے۔ ہم مسلسل بلندی کی طرف جا رہے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے ہم آسمان کو چھونے جا رہے ہوں۔ ہم رات بھر چلتے رہے۔ اس دوران کئی مرتبہ رک کر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی کیا گیا تھا۔ 4 بج گئے۔ اب دن کا بہت مدھم سا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ اس وقت ہم ایک چشمے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ رات بھر چلتے رہنے سے کھایا پیا ہضم ہو گیا تھا اور پیٹ میں اینٹھن سی ہونے لگی تھی۔ انگوری تو کچھ زیادہ ہی بے چین ہو رہی تھی۔ اس وقت سردی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ دوسروں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر میرے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ دن کا اجالا واضح ہو گیا تھا۔ حبیب الرحمان نے ٹارچ بند کر کے تھیلے میں ڈال لی اور اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اب ہماری منزل زیادہ دور نہیں رہ گئی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہم زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ ہم ایک بار پھر چل پڑے۔ اس مرتبہ ہم نشیب کی طرف جا رہے تھے۔ دن کا اجالا پھیلتا جا رہا تھا۔ روشنی میں ہمیں چلنے میں بھی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ حبیب الرحمان نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ ہم 1 گھنٹے بعد منزل پر پہنچ گئے۔ ہمارا استقبال ایک گرجتی ہوئی آواز نے کیا تھا، کون ہے؟ رک جاؤ، خبردار اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا۔ وہ کڑکتی ہوئی آواز دائیں طرف سے آئی تھی۔ ہم رک گئے۔ حبیب الرحمان کی طرح ہم نے بھی ہاتھ سر سے اوپر اٹھا دیے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن اگرچہ تیز ہو گئی تھی لیکن وہ لہجہ خالص کشمیری تھا، اس لیے میں مطمئن تھا کہ وہ کوئی بھارتی فوجی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے گردن گھما کر آواز کی سمت دیکھا لیکن گنجان جاڑیوں میں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ٹائیگر شکار کی تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ حبیب الرحمان نے جاڑیوں کی طرف رخ کر کے اونچی آواز میں کہا، شکار آگے ملے گا، راستہ یہی ہے۔ دوسری طرف سے جواب ملا، ٹائیگر بھوکا ہے، راستہ چھوڑ دو۔ حبیب الرحمان نے کہا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی اور پھر جاڑیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور 2 نوجوان لڑکے ہمارے سامنے آ گئے۔ ان میں سے کسی کی عمر بھی 17-18 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ دونوں کے ہاتھوں میں سب مشین گنیں تھیں۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے ہم سے ہاتھ ملایا۔ اس دوران مختلف سمتوں سے 2 اور لڑکے سامنے آ گئے۔ انہوں نے بھی ہم سے ہاتھ ملایا، کمانڈر شمروز اور کمانڈر انگوری۔ حبیب الرحمان نے ان سے ہمارا تعارف کرایا۔ ان میں سے ایک لڑکا ہمارے ساتھ چلنے لگا جبکہ باقی 3 وہیں رک گئے تھے۔ ہم چیڑ اور چنار کے درختوں سے لدی ہوئی پہاڑیوں میں تنگ سے راستوں پر چکراتے ہوئے آدھے گھنٹے میں ایک غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ ایک چٹان غار پر سائبان کی طرح آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ آس پاس گنجان درختوں اور گھنی جاڑیوں سے بھی غار کا دہانہ چھپ گیا تھا۔ یہ غار بے حد محفوظ تھا، اسے فضا سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ غار کے آس پاس بھی حفاظتی انتظامات موجود تھے۔ نگرانی کرنے والے ایسی جگہوں پر چھپے ہوئے تھے کہ انہیں دیکھ لیا جانا ممکن نہیں تھا۔ غار کے دہانے پر کمانڈر محب اللہ اور کمانڈر رشید نے ہمارا استقبال کیا۔ کمانڈر رشید نے تو مجھے سینے سے لگا کر اس قدر زور سے بھینچا
کہ مجھے سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس غار میں 20-22 آدمی تھے۔ میرا حلیہ دیکھ کر بہت سے لڑکے مسکرا دیے تھے، لیکن جب ان سے میرا تعارف کرایا گیا تو ان سب کی ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کرنے لگے۔ بہت سے لڑکے ایسے تھے جن کی عمریں 17-18 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ میری عمر بھی تقریباً اتنی ہی تھی۔ یہ وہ عمر تھی جب ہمارے ہاتھوں میں قلم اور کتابیں ہونی چاہیے تھی، لیکن وقت نے ہمارے ہاتھوں میں رائفلیں تھما دی تھی۔ اپنے وطن کی آزادی کے لیے ہم جیسے نو عمر لڑکوں نے سروں پر کفن باندھ لیے تھے اور ایک ایسے دشمن سے برسرے پیکار تھے جو بہت خونخوار، چالاک اور عیار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ہم ان غاصبوں کو ایک نہ ایک دن مار بگائیں گے اور ہماری آنے والی نسلیں آزاد فضاؤں میں سانس لیں گی۔ کسی نو عمر لڑکے کے ہاتھ میں رائفل نہیں ہوگی، ان کے ہاتھوں میں کتابیں نظر آئیں گی۔ وادی کی فضا میں بارود کا دھواں نہیں پھیلا ہوگا، پھولوں کی خوشبو سے مہکتی ہوئی فضا میں آزادی کے ترانے گونجا کریں گے۔ یہ غار بہت بڑا تھا، یہاں کم سے کم 100 افراد کے رہنے کی گنجائش تھی۔ اس کے پچھلی طرف کا حصہ اوپر سے کھلا ہوا تھا، جہاں سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ غار کے پچھلے حصے میں کھانا پکانے کا انتظام تھا۔ کھانا دن کا اجالا پھیلنے سے پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا۔ دن میں یہ اندیشہ تھا کہ آسمان کی طرف اٹھنے والا دھواں اس جگہ ہماری موجودگی کی نشاندہی کر سکتا تھا۔ غار کے باہر دھوپ چمکنے لگی تھی، جس سے غار کے اندر بھی کچھ روشنی ہو رہی تھی۔ ہمارے لیے فوراً ہی کھانے کا بندوبست کیا گیا۔ کھانے کے بعد ہمیں آرام کا موقع بھی دیا گیا۔ رات بھر کے اس سفر نے ہمیں بری طرح تھکا دیا تھا۔ انگوری تو لیٹتے ہی سو گئی تھی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میں بھی نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ میں دوپہر 2 بجے کے قریب بیدار ہوا تھا۔ اس وقت تک کمانڈر یاسین اور کمانڈر شہاب بھی پہنچ چکے تھے اور کچھ اور مجاہدین کی آمد ابھی جاری تھی۔ یہ ایک بہت بڑا اور بہت خطرناک آپریشن تھا۔ اس کے لیے نہایت تجربہ کار کمانڈوز جمع کیے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سعید، اشرف اور انور بھی پہنچ گئے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم 5-6 آدمی غار سے نکل کر پہاڑوں میں نشیب کی طرف اترنے لگے۔ کمانڈر محب اللہ سب سے آگے تھا، اس کے پیچھے میں، پھر کمانڈر یاسین، کمانڈر شہاب الدین، سعید اور انور تھے۔ میرا حلیہ بدل گیا تھا، سر کی چٹیا صاف کر دی گئی تھی اور میں نے سیاہ رنگ کا رومال سر پر باندھ لیا تھا۔ گروے رنگ کے یوگیوں والے کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے پہن لیے تھے۔ غار کے ایک حصے میں گولہ بارود کے انبار کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو مجاہدین کے کام آ سکتی تھیں، اور یہ کپڑے میں نے وہیں سے لیے تھے۔ پہاڑوں میں تقریباً 2 میل کا فاصلہ طے کر کے ایک جگہ رک گئے۔ سامنے نشیب میں سونا مارگ سے درہ زوجیلا کی طرف جانے والی شاہراہ نظر آ رہی تھی، جہاں سے کل اس فوجی قافلے کو گزرنا تھا جسے تباہ کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے تھے۔ ہم چٹانوں میں ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں کہیں سے بھی ہمیں نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ ہم گنجان درختوں اور اونچی جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے مزید آگے بڑھتے رہے اور بالآخر ایک جگہ رک گئے۔ سڑک اب ہم سے صرف 50 گز کے فاصلے پر تھی۔ سڑک کے دونوں طرف عمودی چٹانیں تھیں اور ان کے پیچھے بلند عمودی پہاڑ۔ اس طرح تقریباً نصف میل تک ایک درہ سا بن گیا تھا۔ کمانڈر محب اللہ ہمیں سچویشن سمجھا رہا تھا اور بالآخر ہم چاروں کمانڈروں نے یہ طے کر لیا کہ کس کو اپنے آدمی لے کر کہاں مورچہ لگانا ہوگا۔ کمانڈر یاسین اور کمانڈر شہاب الدین کو اپنے آدمی لے کر سڑک کے دوسری طرف جانا تھا اور درمیان میں 100 گز کا فاصلہ رکھ کر مورچے لگانے تھے، جبکہ اس طرف مجھے، کمانڈر محب اللہ اور کمانڈر رشید کو ہر 100 گز کے فاصلے پر مورچے قائم کرنے تھے۔ اس طرح وہ پورا درہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہماری زد میں ہوتا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک اس کا جائزہ لینے کے بعد ہم غار میں واپس آ گئے۔ اس وقت تک کچھ اور مجاہدین بھی پہنچ چکے تھے۔ شام تک مجاہدین کی تعداد 60 ہو گئی اور پھر ان مجاہدین کو 5 پارٹیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ میری پارٹی میں 10 آدمی تھے۔ انگوری، سعید، انور، اشرف، حبیب الرحمان اور عبدالستار کے علاوہ 2 لڑکے اور تھے۔ وہ رات قافلے پر حملے کی حکمت عملی تیار کرتے ہوئے گزری تھی اور پھر رات 2 بجے کے قریب ہم اپنی اپنی پارٹیاں لے کر تھوڑے تھوڑے وقفے سے غار سے روانہ ہو گئے۔ ہماری پارٹی کا ہر شخص اسلحہ اور گولہ بارود سے لدا ہوا تھا۔ 2 لڑکوں کے پاس راکٹ لانچر تھے، ہر لانچر کے لیے 4 راکٹ تھے، دستی بم، سب مشین گنیں اور ان کے کئی فاضل میگزین۔ اچھا خاصا بوجھ تھا جو ہر لڑکا اٹھا کر چل رہا تھا۔ انگوری کے پاس بھی اسلحے کا اتنا ہی بوجھ تھا۔ 2 گھنٹے بعد ہم اپنی اپنی جگہوں پر مورچے سنبھال چکے تھے۔ کمانڈر یاسین اور کمانڈر شہاب الدین نے بھی سڑک کے دوسری طرف اپنی اپنی جگہوں پر مورچے سنبھال لیے تھے۔ مختلف جانوروں کی آوازیں نکال کر ایک دوسرے کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پھیلا دیا تھا۔ انگوری میرے قریب ہی تھی۔
رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی، لگتا تھا جیسے ایک ایک لمحہ صدیوں پر باری ہو رہا ہو۔ فوجی قافلے کو صبح 5 بجے سری نگر سے روانہ ہو کر 8 بجے کے قریب یہاں سے گزرنا تھا۔ رات بیت گئی، دن نکل آیا، دھوپ چمکنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر دفعتاً فضا میں ہیلی کاپٹر کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سن کر میں اچھل پڑا۔ کوئی ہیلی کاپٹر پر فائر نہ کرے اور جاڑیوں میں چھپ جائے، میں نے چیخ کر کہا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ چند سیکنڈ بعد ایک گن شپ ہیلی کاپٹر ایک پہاڑی کی چوٹی کے اوپر سے ہوتا ہوا سامنے گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں گہری نظروں سے ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ ہیلی کاپٹر سڑک کے اوپر گندربل کی طرف سے آ رہا تھا۔ کسی وقت وہ بائیں طرف اور کبھی دائیں طرف پہاڑیوں پر پرواز کرنے لگتا۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ نگران ہیلی کاپٹر تھا، اور غالباً نہیں بلکہ یقیناً اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہ چیک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ راستے میں کسی جگہ فوجی قافلے کو خطرہ تو نہیں۔ اس ہیلی کاپٹر کی آمد کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ فوجی قافلہ اب پہنچنے ہی والا ہے۔ میں اور میرے ساتھی قدادم جاڑیوں میں چھپ گئے تھے۔ ان پہاڑیوں پر جاڑیاں اور پودے اس قدر گنجان تھے کہ ان میں چھپے ہوئے کسی شخص کو فضا سے بھی دیکھ لیا جانا ممکن نہیں تھا۔ ہیلی کاپٹر فضا میں پرواز کرتا ہوا ہمارے سروں کے اوپر سے گزر گیا۔ میں فکر مند تھا کہ ہمارے مجاہدین میں سے کوئی اس پر فائرنگ نہ شروع کر دے۔ ہیلی کاپٹر پہاڑیوں کے اوپر 100-150 میٹر کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ اسے نشانہ بنانا بالکل آسان تھا، اسے تو آسانی سے گرایا جا سکتا تھا، لیکن اس طرح اصل مشن ناکام ہو جاتا۔ ہیلی کاپٹر کی تباہی کے بعد فوجی قافلہ دور ہی کہیں رک جاتا اور ہمارا مقصد پورا نہ ہوتا۔ گن شپ ہیلی کاپٹر پہاڑیوں پر پرواز کرتا ہوا بہت آگے جا کر اونچی پہاڑیوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میری طرح دوسرے کمانڈروں کے ذہن میں بھی یہی بات آئی ہوگی کہ اگر ہیلی کاپٹر کو گرا لیا گیا تو ہمارا اصل مشن خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہیلی کاپٹر کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز بھی اب معدوم ہو چکی تھی۔ یہ ہیلی کاپٹر روسی ساخت کا تھا۔ افغانستان میں بھی مجاہدین کے ٹھکانوں پر حملوں کے لیے یہی گن شپ ہیلی کاپٹر استعمال ہو رہے تھے۔ بھارت میں اگرچہ اسلحہ اور دیگر جنگی ساز و سامان بنانے کی کئی فیکٹریاں تھیں، لیکن جنگی جنون میں مبتلا بھارتی حکمرانوں نے ہر اس ملک سے اسلحہ اور گولہ بارود حاصل کیا تھا جہاں سے ملنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ روس ان ممالک میں پیش تھا۔ بھارتی فوج میں استعمال ہونے والا 70% سے زائد جنگی سامان روس سے درآمد شدہ تھا، اور یہ ہیلی کاپٹر بھی روسی تھا۔ دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت سوویت یونین کئی سال سے افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی۔ اس نے اپنی ساری طاقت افغانستان کی جنگ میں جھونک دی تھی، لیکن افغانستان روسیوں کا قبرستان بنتا جا رہا تھا۔ افغان مجاہدین بے سر و سامانی کی حالت میں بھی روسیوں کو ناکوں چنے چبوا رہے تھے، اور روسی اب افغانستان سے بوریا بستر سمیٹنے کی تیاری کر رہے تھے۔ دفعتاً گرگر کی آواز سن کر میں چونک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور پھر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بھاری ٹرکوں کی آواز تھی جو ہوا کے دوش پر کبھی قریب سے اور کبھی دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، دور دور تک ہیلی کاپٹر کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر دیا۔ میرے تمام ساتھی قدادم جاڑیوں اور پودوں میں رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، اور پھر میرا اشارہ پا کر مختلف جگہوں پر پوزیشن سنبھالنے لگے۔ میں نے بڑی تیزی سے گھوم کر ہر مجاہد کی پوزیشن کا جائزہ لیا، اور مطمئن ہو کر انگوری کے ساتھ ایک پتھر کی آڑ میں پودوں میں پوزیشن لے کر بیٹھ گیا۔ سڑک ہم سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر تھی۔ ہمارے آگے تقریباً عمودی چٹان تھی جس کے اختتام پر سڑک کے کنارے تقریباً 8 فٹ اونچی دیوار سی بن گئی تھی، جبکہ سڑک کے دوسری طرف کی پہاڑیاں زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس طرف قدادم جاڑیاں اور پودے بہت گنجان تھے۔ میری نظریں سڑک پر مرکوز تھیں اور کان گرگر کی آواز پر لگے ہوئے تھے، اور پھر پچھلے موڑ سے پہلی جیپ کو سامنے آتے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ جیپ پر بھارتی ترنگا لہرا رہا تھا۔ یہ بغیر ہڈ کی جیپ تھی۔ سامنے ونڈ سکرین کے فریم کے اوپر ایک آنی پائپ بھی لگا ہوا تھا جس پر لائٹ مشین گن فٹ تھی۔ ایک فوجی گن کے سامنے سیٹ پر بالکل چاقو چوبند کھڑا تھا۔ جیپ کی پچھلی 2 سیٹیں آگے پیچھے کی بجائے آمنے سامنے تھیں۔ ہر سیٹ پر 3 فوجی سب مشین گنیں سنبھالے بیٹھے تھے۔ ان کے رخ باہر کی طرف تھے۔ جیپ کے پیچھے ایک ٹرک تھا، اس پر آگے ایک ہیوی مشین گن اور دائیں بائیں ایک لائٹ مشین گن نصب تھی۔ تقریباً 2 درجن فوجی سب مشین گنیں سنبھالے ٹرک کے اندر کھڑے تھے۔ ان ٹرکوں میں لکڑی کے تختوں کی سیٹیں اس طرح بنائی گئی تھی کہ
کہ فوجی ان پر آسانی سے کھڑے ہو سکیں۔ اس ٹرک کے پیچھے اسلحہ اور گولہ بارود سے لدے ہوئے ٹرک تھے جن پر ترپال پڑے ہوئے تھے۔ ان ٹرکوں کی کیبن کی چھتوں پر بھی دو فوجی سب مشین گنیں سنبھالے بیٹھے تھے۔ میں اپنے آپ میں ایک عجیب سی سنسنی محسوس کر رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میں نے انگوری کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ٹرک ہلکی رفتار سے ہمارے سامنے سے گزرتے رہے۔ اس دوران پیچھے سے آتی ہوئی ایک جیپ تیزی سے آگے نکل گئی۔ میں ان ٹرکوں کو گنتا رہا۔ ان کی تعداد 30 تھی۔ آخر میں بھی 2 جیپیں تھیں۔ ان جیپوں پر بھی آگے پیچھے لائٹ مشین گنیں فٹ تھیں اور ہر جیپ پر 6 فوجی سب مشین گنیں سنبھالے بیٹھے تھے۔ ٹرکوں اور جیپوں پر بیٹھے ہوئے تمام فوجی دائیں بائیں پہاڑیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پروگرام کے مطابق سب سے پہلے میری پارٹی کو قافلے کے آخری ٹرکوں اور جیپوں پر حملہ کرنا تھا۔ ہماری طرف سے پہلا فائر ہوتے ہی سڑک کے دونوں طرف دور تک گات لگائے ہوئے مجاہدین سمجھ جاتے کہ قافلہ اب مکمل طور پر گھیرے میں آ چکا ہے اور وہ بھی فائر کھول دیتے۔ ہمارے سامنے اب 3 ٹرک تھے اور 2 جیپیں۔ میں نے انگوری کی طرف دیکھا اور پھر نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ یہ میری طرف سے اپنے ساتھیوں کو سگنل تھا۔ جواب میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجی اور پھر فضا تڑتڑاہٹ کی آواز سے گونج اٹھی۔ ہمارے پہلے حملے میں ٹرکوں پر بیٹھے ہوئے 3 فوجی جہنم رسید ہوئے تھے اور پھر اس کے ساتھ ہی جیپوں اور دوسرے ٹرکوں پر ہم نے فائر کھول دیا تھا۔ سب مشین گنوں اور لائٹ مشین گنوں کی گولیاں ہمارے آس پاس پتھروں پر لگ رہی تھی یا ہمارے سروں کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ بھارتی فوجی غالباً یہ سمجھے تھے کہ ان پر حملہ ایک ہی جگہ سے ہوا ہے، لیکن بہت جلد ان کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ ٹرکوں کا وہ فاصلہ تقریباً 200 گز تک پھیلا ہوا تھا اور 200 گز کے اس حصے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سڑک کے دونوں طرف سے ان پر گولیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ ہماری پارٹی میں 2 لڑکوں کے پاس راکٹ لانچر تھے اور دونوں کے پاس 4 راکٹ تھے۔ ان میں سے ایک نے راکٹ فائر کر دیا جو ایک ٹرک پر لگا اور گویا وہاں قیامت مچ گئی۔ پہلے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر مسلسل دھماکوں کے ساتھ ٹرک میں لدا ہوا گولہ بارود پھٹنے لگا۔ قافلے کی آخری جیپ تیزی سے مڑی اور واپس جانے کے لیے دوڑنے لگی۔ انگوری نے سب مشین گن کا رخ اس طرف موڑ دیا، مگر جیپ زد میں نہیں آئی اور تیزی سے دوڑتی ہوئی پہلا موڑ گھوم کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ پہاڑیوں میں 200 گز تک سڑک کا پورا ٹکڑا محاذ جنگ بنا ہوا تھا۔ ہمارے مجاہدین نے اس فوجی قافلے پر بھرپور حملہ کیا تھا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جنگ یک طرفہ تھی۔ مجاہدین تو قافلے پر انگارے برسا رہے تھے، جبکہ بھارتی فوجیوں کو کچھ کرنے کا بہت کم موقع مل رہا تھا۔ جگہ جگہ دھماکے ہو رہے تھے۔ مجاہدین رائفلوں کے علاوہ دستی بم اور راکٹ بھی استعمال کر رہے تھے۔ زوردار دھماکوں سے فضا گونج رہی تھی۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔